إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اس اجلاس کے صدر باوقار اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، ایک لفظ ہے امام. امام کس کو بولتے ہیں؟ امام اس کو بولتے ہیں جس کی ابتدا کی جائے، جس کی پیروی کی جائے. اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ہمارا ایک امام ہوتا ہے. جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، اور امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے. مقتدی مطلب اقتدا کرنے والا، اس کو فالو کرنے والا. تو جس کو ہم نے امام بنایا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس سے آگے نہیں چل سکتے. اس کے پہلے رکوع میں گئے تو گڑبڑ ہے، غلط ہے. اس کے پہلے سجدے میں گئے تو غلط ہے. وہ امام ہے، وہ رکوع کر لے تب رکوع میں جانا ہے، وہ سجدے کے لیے نیچے چلا جائے تب جانا ہے. تو یہ امام ہے. لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے، ایک پرسنالٹی ایسی بھی ہے، ایک انسان ایسے بھی ہیں جو صرف امام نہیں ہے، امام کائنات ہے، امام الانبیاء ہیں. اس دنیا میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام اللہ کے رسولوں کا ہے، اللہ کے نبیوں کا ہے. اللہ کے نبیوں سے زیادہ اونچا مقام کسی کا نہیں اللہ کے بندوں میں. اب ان نبیوں کے بھی امام کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج انہی کی عظمت مجھے آپ کے سامنے بیان ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 27ویں پارے سے سورۃ النجم کی کچھ ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آئیے پہلے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. والنجم اذا ہوا
ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے، جب وہ غائب ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، او لوگوں ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے، جو نبی دیا ہے، وہ نبی نہ تو ضلالت کے اندر مبتلا ہے نہ غوایت کے اندر مبتلا ہے۔ ضلالت کہتے ہیں علم کی گمراہی، اور غوایت کہتے ہیں عمل کی گمراہی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے، جو نبی دیا ہے، وہ نبی اپنے علم کے اعتبار سے بھی معصوم ہے اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی معصوم ہے۔ ان کے علم کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں، ان کے عقیدے کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں، ان کے عمل کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، کوئی کھوٹ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور اے میرے بندو جب میرا نبی اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالے، میرے نبی کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے، جب میرے نبی کوئی بات بولتے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ اپنی اچھا سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحى، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب العالمین کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے، جو رب العالمین ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ستارے کی قسم کھا کے بات کو شروع کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے، میرے بندو یہ جو آسمان پہ تم کو ستارے نظر آتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں چمکتے، یہ اپنی مرضی سے نہیں ڈوبتے۔ آسمان میں چمکنے والے ستارے اپنے رب کے حکم سے چمکتے، اپنے رب کے حکم سے غائب ہوتے ہیں۔ او لوگوں، ہم نے بھی تو تمہیں ایک ستارہ عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں نبوت کا ایک ستارہ دیا ہے، ہم نے تمہیں سراج منیر دیا ہے، ہم نے اپنا آخری نبی تم کو دیا ہے۔ وہ نبی بھی ہماری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اس نبی کا علم بھی معصوم ہے، ان کا عمل بھی معصوم ہے، اور ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بھی معصوم ہے۔ اس کے بعد فرمایا علمہ شدید القوی، اور ہم نے اپنے نبی کو سکھانے کے لیے جو ٹیچر بنایا ہے جبریل علیہ السلام کو، بڑے طاقتور۔ جبریل علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے پر، اگر وہ اپنے پروں کو زمین پر مار دیں تو پوری زمین جل جائے، اتنی طاقت ہے ان کے اندر، اتنا پاور دیا اللہ تعالیٰ نے۔ علمہ شدید القوی، اور لوگوں ہم نے تمہیں جو نبی دیا ہے، اس نبی کو سکھانے والے، اس کو ٹیچنگ کرنے والے، ان کے ٹیچر حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو بڑے طاقتور ہیں۔ اور آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرا نبی جب میرے نبی معراج پہ جاتے ہیں، اللہ تعالی ان کو جنت کی سیر بھی کراتا ہے، جہنم کے مناظر بھی دکھاتا ہے، عجیب و غریب چیزیں ان کو دکھائی جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا کوئی ٹائم نہیں آتا، کوئی لمحہ نہیں آتا پورے معراج کے واقعے میں، ایک منٹ بھی ایسا نہیں آتا، ایک پل بھی ایسا نہیں آتا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ میرے نبی نے نظروں سے کچھ دیکھا ہو اور دل کے اندر ان کے ڈاؤٹ رہا ہو، دل کے اندر کوئی سندیہ رہا ہو، دل کے اندر کوئی شک رہا ہو، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو سچ مانا، دل نے اس کی تصدیق۔ یہ عظمت ہے امام کائنات، ان کا عمل بھی معصوم، ان کا علم بھی معصوم، ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ معصوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی چیزیں دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے،
فضلت علی الانبیاء بست، وہ لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں مجھے اسپیشلی دی ہیں، خاص طور سے دی ہیں، وشیش روپ سے دی ہیں، جو کسی اور کو نہیں دی گئی. کون سی ہیں وہ 6 چیزیں؟ اللہ کے نبی بیان فرما رہے. نمبر 1 نصرت، نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی زبان سے جب کوئی الفاظ نکلتے، جب اللہ کے نبی کوئی بات بولتے ہیں تو بات آپ کی بڑی مختصر ہوتی ہے، بات بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے اس کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے اسلام کی بنیاد 3 حدیثوں پر ہے. اب آئیے کون سی 3 حدیثوں پر ہے؟ چھوٹی چھوٹی حدیثیں. پہلی حدیث جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی اسی کے اعتبار سے آپ کو ثواب ملے گا. ایک جملہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، پورا اسلام اس کے اندر آ گیا، پوری شریعت اس کے اندر آ گئی. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جس نے اس حدیث کو سمجھ لیا اس نے پورے اسلام کو سمجھ لیا. دوسری حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل کلیئر ہے اور حرام بھی بالکل کلیئر اور واضح اور صاف ہے. حلال بھی بالکل صاف ہے، حرام بھی بالکل صاف ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کلیئر پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جن کے بارے میں ڈاؤٹ والی چیزیں ہیں، شک والی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حلال کر رہا ہے اور حرام سے بچ رہا ہے لیکن ان ڈاؤٹ والی چیزوں سے نہیں بچے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ دوسری حدیث. اور تیسری حدیث کون سی ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اما عائشہ کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر جس نے کوئی نئی چیز نکالی، کوئی نیا کام نکالا، کوئی بدعت نکالی، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کوئی نیا کام نکالا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے مردود مانا جائے گا، وہ کام اللہ تعالیٰ کے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، سویکار نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کام کو ریجیکٹ کر دے گا. یہ 3 حدیثیں ہیں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ان 3 حدیثوں کے اوپر پورا اسلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو خاص ملکہ دیا تھا، یہ ٹیلنٹ دیا تھا، یہ صلاحیت دی تھی کہ اللہ کے نبی بہت چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہتے ہیں نا کہ چھوٹے سے برتن میں پورے دریا کو کوزے میں بند کر دینا. میرے نبی کے الفاظ بھی ایسے ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام میرے نبی کو عطا فرمایا تھا، یہ عظمت میرے نبی کو عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے اعطیت جوامع الکلم، او لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیتا ہوں. نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن کے دل میں میرا رعب پیدا کر دیا ہے، میرا دبدبا پیدا کر دیا ہے. اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، دشمن آتا ہے تلوار لے کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار وہیں پر رکھی ہوئی تھی، تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، نبی اکرم کو جگا کر کہتا ہے یا محمد من یمنعک منی، اے محمد تمہارا کوئی سپورٹ کرنے والا، اب رہنے دیجیے، کھڑے ہو کے کرم تو چھوڑ دیجیے.
دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے، نبی اکرم کو چیلنج کر رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من یمنعک منی، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، سناٹا ہے، تلوار ننگی میں لے کر کھڑا ہوں، کون آپ کو بچائے گا؟ اللہ کے نبی بڑے اطمینان سے جواب دیتے، اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ نبی اکرم کی زبان سے لفظ اللہ نکلا، تلوار دشمن کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے، نبی اکرم تلوار لے لیتے ہیں اور دشمن سے پوچھتے ہیں، من یمنعک منی، اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں میرے نبی کا رعب و دبدبہ ڈال دیا ہے۔ میرے نبی کے سامنے کوئی دشمن ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر 1 مہینے کی دوری پر بھی میرا دشمن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی میرا رعب ڈال دیتا ہے، میرا دبدبہ ڈال دیتا ہے۔ یہ دوسری خاصیت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی۔ نمبر 3، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، تیسری چیز جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، میری امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ چوتھی خاصیت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ مسلمان کو نماز پڑھنا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ مسجد کا محتاج نہیں ہے، کہیں پر بھی پاک صاف زمین ملی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اسٹیشن پر بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ٹرین کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور 5ویں چیز، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کا رسول، پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ موسیٰ اپنی قوم کے لیے آئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو بھیجا، جب امام کائنات کو بھیجا تو اعلان کر دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں پوری انسانیت کا، پوری مانوتا کا رسول ہوں۔ اور یہیں پر میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ہمارے جلسے، ہماری کانفرنسیں یہ صرف ہماری نہ رہے، ہم اپنے برادران وطن کو بھی بلائیں، انہیں بھی اسلام کی دعوت دیں، ان کو بھی ہم کچھ سنائیں۔ ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ ان کے بھی رسول ہیں، پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ ہم جس قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدی للناس کہا ہے، یہ پوری مانوتا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، فار آل دا ہیومن کائنڈ، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، مارگدرشک ہے، گائیڈنس بن کر آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں پوری دنیا کی طرف، پوری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور چھٹی اور آخری چیز، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے میرے نبی کے آنے کے بعد، تو وہ جھوٹا مانا جائے گا، کذاب مانا جائے گا۔ عظمت دیکھو میرے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ دے رہا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ قرآن اٹھاؤ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کے کہتا ہے یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے پکارتا ہے یا عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو نام لے کے پکارا جاتا ہے یا ابراہیم۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہیں پر بھی اپنے نبی کا نام لے کے ان کو پکارا نہیں ہے. جب بھی پکارا یا ایھا النبی کہہ کے پکارا, جب بھی پکارا یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا, جب بھی پکارا یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا, جب بھی پکارا یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا. قرآن اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ انجیر کی قسم کھاتا ہے, زیتون کی قسم کھاتا ہے, مکہ شہر کی قسم کھاتا ہے, زمانے کی قسم کھاتا ہے, سورج کی قسم کھاتا ہے, چاند کی قسم کھاتا ہے, تاروں کی قسم کھاتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں کھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, امام الانبیاء کے مقام کو بیان کرنے کے لیے اللہ قرآن کے 14ویں پارے میں اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبی, آپ کی زندگی کی قسم, آپ کی عمر کی قسم, آپ کی لائف اور آپ کے جیون کی قسم, اے میرے نبی, لوط علیہ السلام کی قوم اتنا زیادہ گناہوں میں ڈوب گئی تھی کہ وہ گناہوں میں مست ہو گئے. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ کا عادی ہو جانا. لوط علیہ السلام کی قوم بہت بڑی گندگی میں پڑی ہوئی تھی. مرد کا مرد کے ساتھ ریلیشن شپ قائم ہوتا تھا ان کے, وہ شادی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو فطری خواہش رکھی ہے اس خواہش کو وہ مردوں سے پوری کرتے تھے. انتہائی خبیث قوم تھی. اور قرآن کہتا ہے کہ اتنا زیادہ وہ اس گندگی میں پڑے تھے کہ دن رات انہیں اسی کا خیال رہتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے, یہ عظمت ہے امام الانبیاء کی, یہ عظمت ہے امام کائنات کی, یہ عظمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھاتا ہے. اگر اللہ نے پورے قرآن کے 30 پارے اٹھا کے دیکھ لو, اگر اللہ نے کسی کی قسم کھائی تو اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 24 نبیوں کا نام لیا ہے. بہت سارے نبیوں کی خوبیاں بیان کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. میرا بندہ ابراہیم بڑا بردبار تھا, بڑا صبر کرنے والا تھا, اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے والا تھا, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم بنایا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے تھے اور اللہ کے سچے رسول تھے. ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. میرے بندے ایوب کو یاد کرو. کیا بھائی اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. میرا بندہ ایوب بہت صبر کرنے والا تھا. نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. میرا بندہ ایوب میری بارگاہ میں رجوع کرنے والا تھا. غور کرو میرے بھائیوں, ایوب علیہ السلام کی کوئی خاص صفت بیان کی, ابراہیم علیہ السلام کی کوئی خاص صفت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خاص صفت بیان کی, عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خاص صفت بیان کی. مگر جب اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا ذکر کیا, جب امام کائنات کا ذکر کیا, جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. اے میرے نبی, دنیا کی کوئی خوبی ایسی نہیں ہے, کوئی اخلاق جمیلہ ایسے نہیں ہے, کوئی بہترین اخلاق ایسے نہیں ہے جو آپ کے اندر نہ پائے جاتے ہو. شاعر نے بڑی سچی بات کہی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی معجزے کے طور پر.
شاعر کہتا ہے یہ سارے نبی تو الگ الگ خوبیاں رکھتے تھے، آچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، اے میرے نبی یہ تمام خوبیاں ان کے اندر الگ الگ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خوبیاں تمہارے اندر اکٹھا پیدا کر دی۔ یہ عظمت ہے امام الانبیاء کی، یہ مقام ہے امام الانبیاء کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام بہترین اخلاق سے متصف فرمایا۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا۔ ذرا دیکھو میرے بھائیو، اللہ نے کیسے اپنے نبی کے مقام کو بلند کیا ہے۔ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان، پوری دنیا میں کہیں پر بھی جہاں مسجد موجود ہے وہاں پہ اذان ضرور ہوتی ہے، اور جہاں پر بھی اذان ہوتی ہے اذان دینے والا مؤذن جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی ضرور بلند کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے تو محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان بھی ضرور کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم، وہ آخری نبی بڑے خوبصورت ہیں، ان کے اوپر نبوت کی مہر ہے، من اللہ مشہود یلوہ ویشہد، ان کی پیٹھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی مہر لگائی تھی جو چمکا کرتی تھی۔ اور حضرت حسان کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ اپنے نام کو ملا دیا ہے۔ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، جب مؤذن اذان دیتا ہے اشہدو کہتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ واشہد ان محمد رسول اللہ بھی ضرور کہتا ہے۔ یہ عظمت امام الانبیاء ہے میرے بھائی، اللہ نے اپنے نبی کا نام بلند کر دیا۔ دنیا میں بہت سارے نبی آئے، رسول آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے نام کو نماز کا پارٹ نہیں بنا دیا۔ آج بھی پوری دنیا میں جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے آخری قاعدے میں جب نماز کے آخری تشہد میں وہ بیٹھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، تو اس میں بھی وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ جب تک امام الانبیاء کی رسالت کا اعلان نہیں کر دیتا ہے وہ سلام نہیں پھیرتا ہے۔ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان پانچوں ٹائم کی نماز میں جب بھی التحیات میں بیٹھتے ہیں، نماز کے آخری قاعدے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے، وہ اپنے نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان کے سامنے جب اس کے نبی کا نام آتا ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہر مسلمان کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نکلتا ہے، اور جو اپنے نبی کا نام سن کے بھی درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ البخیل من ذکرت عنہ، سب سے بڑا بخیل وہ ہے، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے۔ غور کرتے چلے جاؤ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت کے کتنے پہلو بیان کیے۔ ہمارے نبی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بن کر آئے۔ انسانیت رو رہی تھی، سسک رہی تھی، ظلم و ستم سے اللہ کی زمین بھر گئی تھی، اللہ نے اپنے نبی کو اس کائنات میں اپنی نعمت بنا کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنا احسان بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی بہت بڑی نعمت بن کر تمہارے بیچ میں آئے۔ 1400 سال پہلے کی سوسائٹی آپ دیکھیے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، شوہر کے مرنے کے بعد
ہندوستان کی اسی بھارت کی سرزمین پر عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا، پتی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ میرے نبی دنیا میں آئے، ان رسموں کو ختم کیا، ان جہالتوں کو ختم کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میرے بندو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمہارے بیچ میں بھیجا۔ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ لڑا کرتے تھے۔ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ مسلمان، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن گیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ دنیا میں کہیں اور مثال موجود ہو تو بتاؤ، اسی بھارت کی سرزمین پر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں، 2-3 دنوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ تصور ہے کہ میں اونچا ہوں، فلاں نیچا ہے، میں اونچی جات کا ہوں، فلاں نیچی جات کا ہے۔ کیا اسلام میں ایسا کوئی تصور ہے؟ ہندوستان میں بہت سارے عبادت خانے ایسے ہیں کہ اس میں ایک جاتی کا آدمی جا سکتا ہے، دوسری جاتی کا نہیں جا سکتا۔ مگر آپ ذرا خانے کعبہ کے پاس جا کے دیکھیں، اذان کا ٹائم ہوتا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز بلند ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے، امام حرم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، سب لگ رہی ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی بھی احرام کی حالت میں وہاں پر نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور وہیں پر مکہ میں جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا ایک غریب آدمی بھی اس کروڑ پتی کے بازو میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کروڑ پتی یہ نہیں کہہ سکتا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں ارب پتی ہوں، تو میرے بازو میں کیسے کھڑا ہے۔ اس کو اسلام نے یہ ادھیکار دیا ہے، اس کو محمد رسول اللہ نے یہ حق دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے۔ یہ مساوات، یہ انسانی برابری، یہ سمانتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر دنیا میں پھیلائی ہے۔ میرے بھائی، عظمت امام کائنات آپ دیکھیں، معراج کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار کر کے مکہ سے ملک شام آپ کو لے کے جایا جاتا ہے۔ وہی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فلسطینی بھائی اپنے جان و مال سے قربانیاں دے رہے ہیں، اسی مسجد اقصیٰ کے اندر مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سارے نبیوں کی امامت کراتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے، آدم نبی اللہ بھی موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے، لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام اگر کسی کو بنایا جا رہا ہے تو اللہ کے آخری نبی کو، امام الانبیاء کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے عظمت امام الانبیاء۔ گویا کہ یہاں امامت دیکھ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اے میرے رسولوں، ہم نے اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، یہ تم سب کے امام ہیں، یہ تم سب کے سردار ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کھولیں تو قرآن کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، آیت نمبر 81، یا آپ کی زبان میں کہہ لوں 80 پر 1، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے سارے نبیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، سارے رسولوں سے ایک وعدہ کروایا تھا، ایک ایگریمنٹ کروایا تھا۔ کیا ایگریمنٹ کروایا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی سے، ہر رسول سے کہا اے میرے نبیوں، میں تمہیں دنیا میں اللہ کا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے میرے رسولوں، اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری رسول آ جائے، میرے آخری نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں اگر امام الانبیاء آ جائیں،
اللہ کے آخری نبی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم میرے آخری نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ اپنے سارے نبیوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تم اس بات پر پکا ایگریمنٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے بیک زبان کہا قالوا اقررنا، ہاں اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہاں اے اللہ اگر ہماری زندگی میں تیرا آخری نبی آ گیا، تیرے آخری رسول آ گئے تو اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم تیرے آخری نبی کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے میرے نبیوں تم گواہ رہنا، تم اس بات پہ گواہ رہنا اور میں بھی گواہ رہتا ہوں۔ او لوگو، او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب میرے نبی کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی امامت نہیں چل سکتی، جب امام الانبیاء کی موجودگی میں کوئی دوسرا نبی بھی اپنی پیروی نہیں کروا سکتا ہے، تم نے یہ مقام کس کو دے رکھا ہے؟ میرے نبی کی موجودگی میں جب دوسرے نبی کی امامت نہیں چلے گی تو کسی امتی کی امامت کہاں سے چلے گی؟ میرے بھائیوں ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے، اپنے دل اور دماغ پہ زور دے کر ذرا غور کرو کہ کیا میرے نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام ہو سکتا ہے؟ کیا امام الانبیاء اور امام کائنات کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث دیکھیے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب سنن دارمی میں یہ حدیث لائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، تورات کا ایک نسخہ لے کر آتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ بدل جاتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں آپ۔ حضرت عمر فاروق کی نظر تورات کے اوپر ہے، وہ نبی اکرم کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، کہا سکلت کا سبا کلو یا عمر، اے عمر تیرا ستیہ ناس ہو جائے، کیا تو اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کتنے غصے میں، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ عمر فاروق نے نظریں اٹھائی، اپنے نبی کو دیکھا اور فوراً تورات کا وہ نسخہ زمین پہ ڈال دیا اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، وبالاسلام دینا، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، وبمحمد النبی، میں محمد کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج دنیا میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ثم اتبعتموہ، اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو اے عمر فاروق مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی کرنے والے صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے، سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ او لوگو، جب امام الانبیاء کی موجودگی میں موسیٰ کی امامت نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی امامت کیسے چلے گی؟ غور کرو، انصاف سے بتاؤ، جسے اللہ تعالیٰ نے امام بنایا اور ایسا امام بنایا کہ ساری کائنات کا امام بنایا، آج اسے چھوڑ کے ہم کس کو اپنا رہبر بنائے ہوئے ہیں؟ جب کوئی مکان بنتا ہے، کوئی بلڈنگ بنتی ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، لیکن اگر اس بلڈنگ میں کہیں پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جائے تو جو آدمی وہ مکان دیکھے گا کہے گا کہ یہ مکان ادھورا ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، یہ ناقص ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی مثال دیتے ہیں، بخاری کی روایت، بڑی پیاری مثال ہے، اس کو دل اور دماغ کے دروازے کھول کے سنیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
میری مثال اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان کی مثال کمثل رجل بنا دارا، سمجھو ایسی ہے جیسے کوئی آدمی مکان بنواتا ہے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑا خوبصورت مکان بناتا ہے، بڑا اٹریکٹیو مکان بناتا ہے، بڑا خوبصورت بناتا ہے، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ فِي زَاوِيَةٍ، پورا مکان تو بڑا خوبصورت ہے مگر مکان کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی ہے، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، اب لوگ آتے ہیں اس مکان کا چکر لگاتے ہیں، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت مکان ہے، بڑا بہترین مکان ہے، لیکن جب اس کونے میں جاتے ہیں اور ایک اینٹ کی جگہ جب دیکھتے ہیں کہ خالی ہے تو کہتے ہیں حَلَّا وُزِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اگر اس اینٹ کو اپنی جگہ رکھ دیا جائے تو یہ مکان کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے انا تلک اللبنۃ، او لوگوں میں وہی اینٹ ہوں، میں اللہ کی نبوت کے مکان کی آخری اینٹ ہوں، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اللہ نے نبوت کے مکان کو کمپلیٹ کیا ہے، اپنے نبی کو بھیجا۔ میرے بھائیوں، اس نبی کی عظمت کو پہچانو، اس نبی کے مقام کو پہچانو جسے اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، امام کائنات بنایا ہے۔ وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں وہ رسول عطا فرمایا ہے، وہ رسول تمہیں دیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو دل و جان سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، حریص علیکم، وہ نبی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے، تمہارا کبھی نقصان کرنا نہیں چاہتے۔ معراج کا واقعہ یاد کیجئے، اللہ کے نبی معراج پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر 50 ٹائم کی نمازیں فرض کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب واپس آنے لگتے ہیں تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اے محمد، اے اللہ کے آخری نبی، آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا؟ کہا کہ 50 ٹائم کی نماز دیا۔ کہا کہ اے محمد، ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، جائیے اپنے رب سے کہیے کہ اس میں تخفیف کرے، اس میں کنسیشن کرے، اس میں ڈسکاؤنٹ کرے، اس میں کمی کرے، اس لیے کہ آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ میں تجربہ کر چکا ہوں، میں بنی اسرائیل کے بیچ میں نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میری امت کے لیے ہلکا کر دے، آسانی کر دے۔ 50 میں سے 10 کم ہو جاتی ہیں، 40 بچتی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیے، 40 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ 40 سے 30 ہوتی ہے، 30 سے 20 ہوتی ہے، 20 سے 10 ہوتی ہے، 10 سے 5 ہو جاتی ہے۔ جب 5 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی لے کر آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ کیا تجربہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہم لوگ ایک مسجد کے لیے لڑو، یہاں ہزاروں مسجدیں ہیں جن کو کوئی آباد کرنے والا نہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ لوگوں، مسجدوں کو خوبصورت بنا لینا کمال نہیں ہے، مسجدوں کو نمازوں سے آباد کرنا کمال ہے۔ 5 ٹائم کی نماز بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، نعرہ بھی لگا رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، جھنڈیاں بھی لگا رہے ہیں۔ وہ لوگوں، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں، مرض الموت میں انتقال کے تھوڑی دیر پہلے، جب آپ بالکل پریشانی کے عالم میں تھے، بے قراری کے عالم میں تھے،
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھو میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں تم نماز کا خیال کرنا، نماز کو برباد نہ کرنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا، اپنی نوکریوں، اپنے نوکروں کا، اپنے بچوں کا، جو بھی تمہارے ماتحت ہو تم ان کا خیال کرنا. اللہ کے نبی کی آخری وصیت ہم بھول گئے. 5 ٹائم کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. اللہ کے نبی کہتے نہیں ہے موسیٰ، اب میری ہمت نہیں ہے اب کہ میں 5 سے بھی کم کروں، اب مجھے شرم آ رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کو اگر پڑھنا ہوتا تو 50 میرے نبی کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی. میرے نبی تو رات بھر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے حتی تفترت قدما، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی. رات کو تہجد شروع کرتے تو فجر کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنی لمبی نمازیں، تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشایا بنایا ہے، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے نبی، آپ رات بھر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عظمت اور مقام دیا ہے تو کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور لوگوں 50 ٹائم کی نماز میرے نبی کو پڑھنا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا. میرے نبی ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے بار اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، بار اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اللہ تو کم کر دے. اتنی محبت ہے اپنی امت سے، اتنا پیار ہے اپنی امت سے. اللہ کے نبی کو مسواک بڑی پسند ہے. انتقال کے پہلے کا واقعہ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر مسواک پر پڑ جاتی ہے. اما عائشہ سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں. اما عائشہ اپنے بھائی سے مسواک لے لیتی ہیں. اللہ کے رسول اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی سکت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ مسواک اپنے دانتوں میں ڈال کے آپ مسواک کو نرم کر سکیں. اما عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی الیّنہ لکا، کیا میں مسواک کو نرم کر دوں؟ نبی اکرم نے اشارے سے کہا کہ ہاں اے عائشہ تم مسواک کو نرم کر دو. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، نبی اکرم کو مسواک کرایا اور اسی کے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی بے قرار ہو جاتے ہیں. وہیں پر پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ پیالے میں ڈال کے اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ موت کی سختیاں برحق ہیں، موت کی سختیاں برحق ہیں. اللہ کے نبی یہ کہتے ہوئے اللہم بالرفیق الاعلی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو میرا رفیق اعلیٰ ہے، میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر آ جاتے ہیں. نبی اکرم اپنے آخری وقت میں بھی مسواک کر رہے ہیں، اتنی محبت ہے مسواک سے. لیکن اللہ کے نبی اپنی امت کی آسانی کے لیے فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، میری امت اگر پریشانی میں نہ پڑ جاتی، میری امت کو اگر دقت نہ ہو جاتی، تکلیف نہ ہو جاتی تو میں ہر نماز کے ٹائم مسواک کو ضروری کر دیتا، لیکن میری امت کے لیے بھاری پڑ جائے گا اس لیے میں نے ضروری نہیں کیا. کتنی محبت ہے، اپنی امت کی آسانی کا اتنا خیال ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی نظریں سورہ ابراہیم پر پڑتی ہیں. سورہ ابراہیم کے اندر
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے بت پرستی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. فمن تبعنی فانہ منی. اے اللہ تیرے بندوں میں سے جو میری پیروی کر رہا ہے وہ تو میرا امتی ہے. ومن عصانی، اور جو میری بات نہیں مان رہا ہے، جو میری نافرمانی کر رہا ہے، فانک غفور الرحیم. تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اسے بھی معاف کر دینا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے نبی اس کی تلاوت کرتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ مائدہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ایک دعا کر رہے ہیں. وہ دعا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک. اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں. اگر تو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر تو معاف کر دے، تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو اے اللہ تو طاقت والا ہے، تو حکومت والا ہے، حکمت والا ہے، تیری طاقت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم امتی. اے اللہ، عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا کر لی، ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے دعا کر لی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ محمد رسول اللہ کی امت کا کیا ہوگا؟ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجتا ہے. جبریل علیہ السلام آتے ہیں. کیا بات ہے اللہ کے نبی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے پیغام دیتا ہے، اے میرے آخری نبی محمد رسول اللہ، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ. آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے. آپ کی امت کو ہم آسانی کریں گے آپ کی امت کے اوپر. شاعر نے کتنی اچھی اور سچی بات کہی. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. وہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے ہیں، ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل نبی دعوت مستجابہ. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی. فتعجل کل نبی دعوتہ. ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا، مانگ لیا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہوئے انی اختبات دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے. کس کے لیے؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو استعمال کروں گا. او لوگوں، اللہ نے ایسا پیارا نبی ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اللہ نے امام الانبیاء کو بھیج کر اتنا رحم والا، اتنا کرم والا نبی ہمیں اور آپ کو دیا ہے. آج ذرا غور کرو، ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لو کہ آج کیا ہم اس نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس نبی کو اسوہ حسنہ بنایا ہے؟ ہمارے نوجوان بھائی غور کریں، ہماری مائیں بہنیں غور کریں کہ آج اس نبی کی تعلیم پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. ابھی طلاق کا مسئلہ آیا، پورے ہندوستان میں یہ مسئلہ میڈیا کے اندر چھا گیا. سرکار ہماری شریعت میں دخل دینے جا رہی ہے، حکومت ہماری شریعت میں دخل دینے جا رہی ہے. میرے بھائیوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ حالات کیوں آئے، یہ نوبت کیوں آئی؟ آج 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے.
80% لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے. ہم شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، بڑے پکے قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، مگر پوری شادی کے اندر، پورے نکاح کے اندر صرف ایک کام ہمارا سنت کے مطابق ہوتا ہے، مولوی صاحب سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں. سارا کام سنت کے خلاف. یہ ہم نے جب نکاح کو، طلاق کو شریعت سے، دین سے خارج سمجھا تو آج اللہ نے عذاب کی شکل میں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جو آج ہماری شریعت میں دخل اندازی کر رہے ہیں. ارے اللہ نے تو ہمیں وہ نبی دیا ہے جس نے ہمیں مکمل طریقے حیات سکھایا ہے. پیشاب کے آداب سکھائے، پاخانہ کرنے کے آداب سکھائے، حتیٰ کہ بیوی سے ملنے کے آداب بھی سکھائے ہمارے نبی. پوری دنیا میں کوئی دوسرا انسان ہو تو بتاؤ کہ جس کے کھانے کا طریقہ بھی سیف ہو، جس کے مسافہ کرنے کا طریقہ بھی سیف ہو، جس کے سلام کے الفاظ بھی سیف ہو، جس کے مسکرانے کا انداز بھی سیف ہو. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت اللہ نے اگر کسی کو دی ہے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پل ریکارڈ ہے میرے بھائی. 1978 میں 1978 میں امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا تاریخ کا ماہر، ہسٹورین، اتہاس کا ماہر ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی. کتاب کا نام تھا The 100، The Rank of Most Influential People. دنیا کے اندر سب سے زیادہ دنیا پر اثر ڈالنے والے 100 لوگوں کی لسٹ بنائی تھی اس نے. اور وہ عیسائی تھا، ابھی زندہ ہے، وہ انتقال نہیں ہوا اس کا، زندہ ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں 100 لوگوں کی لسٹ بنائی جو دنیا کے مہان لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں. اور ان 100 لوگوں میں اس نے نمبر 1 پر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا. وہ عیسائی ہے لیکن اپنی کتاب میں اس نے نمبر 1 پر ہمارے نبی کا نام رکھا. جب اس کی یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو میڈیا کے اندر بوال ہو گیا کہ عیسائی رائٹر، ایک عیسائی ہسٹورین اپنی کتاب میں سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ رہا ہے. پریس کانفرنس میں میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، آپ نے اپنی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا؟ کیا آپ کو خاص نظر آ گیا؟ تو ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels. وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے پوری دنیا کا اتہاس پڑھا، میں نے پوری دنیا کی تاریخ پڑھی، مگر مجھے کوئی اور انسان ایسا نہیں ملا جس نے مذہب کا بھی حق ادا کیا ہو اور دنیا کا بھی حق. ہمارے نبی نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا، وہ شریعت عطا فرمائی جس کے اندر دین کا بھی حق ادا کرنے کی تعلیم دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی حق ہمیں ادا کرنے کی تعلیم دی. ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہم جنگل میں چلے جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، اللہ اللہ کریں. اسلام ایسے طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. جی چاہتا ہے کہ اس تعلق سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درداء انصاری ایک صحابی ہے. حضرت ابو درداء کی شادی ہو گئی ہے لیکن بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں. حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ساتھی حضرت سلمان فارسی ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء کی جو بیوی تھی، ان کی جو اہلیہ تھی ام درداء، وہ بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنی اور بال بڑے پراگندہ ہیں، بال کئی دنوں سے کنگھی رہی کی ہے. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے ام درداء کیا بات ہے، آپ نے یہ حالت کیوں بنائی ہے، آپ کے کپڑے اتنے میلے کچیلے کیوں ہیں؟ کہا کہ اے سلمان فارسی، ایک شادی شدہ عورت کس کے لیے سجتی ہے، کس کے لیے سنورتی ہے؟
جس سے میرا نکاح ہوا ہے، جس سے میری شادی ہوئی ہے، اس کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ رات میں وہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، بیوی سے تو ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سارا معاملہ سمجھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء انصاری گھر آئے، روزہ تھے، کھانا لا کے رکھا حضرت سلمان فارسی کے ساتھ، کہا کھانا کھا لو۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں نے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں ساتھ میں۔ کہا کہ میں روزہ ہوں۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ روزہ توڑ دیجیے، نفلی روزہ ہے، فرض روزہ نہیں، روزہ توڑیے، میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ روزہ توڑوایا، کھانا کھایا، رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ لی دونوں دوستوں نے، ساتھیوں نے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء کھڑے ہو گئے تہجد پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا ابھی تھوڑا آرام کر لیجئے، بعد میں تہجد پڑھیے گا۔ پھر سو گئے، پھر آدھی رات کو اٹھے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا ابھی سوئیے، ابھی مت پڑھیے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا، جب رات کا آخری حصہ آیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھیے اور اب تہجد پڑھیے۔ اب دونوں دوستوں نے تہجد پڑھی، اور جب تہجد پڑھ لی تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اپنے دوست ابو درداء سے، اے ابو درداء، اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے ساتھی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لربک علیک حقا۔ اے ابو درداء، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے باڈی کا، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ان تمام چیزوں کا حق ادا کرنے کا نام اسلام ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ رب کا حق ادا کرو اور بندوں کا حق مار دو۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ جب میں فجر کی نماز پڑھنے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور میں نے اللہ کے نبی کو پورا واقعہ بتایا تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان فارسی نے بالکل صحیح بات کہی۔ یہ ہمارے دین کی خاصیت ہے میرے بھائی، یہ ہماری شریعت کی خاصیت ہے۔ ہمارا دین صرف روزہ اور نماز کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک لائف اسٹائل ہے، ایک طرز حیات ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہماری حکومت حج میں عورتوں کو بغیر محرم کے جانے کی اجازت دے رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود اعلان کیا۔ اب ان کو کون بتانے جائے کہ حج تو ایک عبادت ہے، اسلام میں ایک سفر کرنا، اگر وجے واڑا سے وشاکھاپٹنم بھی جانا ہو ایک عورت کو، مسلمان عورت کو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا ضروری ہے۔ یہ تو عام سفر کی بات ہے، اور حج تو ایک عبادت ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اس میں ایک عورت کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، اس کا بیٹا نہ ہو، کوئی محرم نہ ہو، وہ عورت حج نہیں کر سکتی ہے۔ یہ متفقہ تمام علماء کا مسلک ہے میرے بھائی۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتیں، ہمارے سماج کی عورتیں کہی ہیں حکومت کے پاس کہ جناب ہمارے اوپر بڑی پابندی ہے، ہم اکیلے حج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں مل رہی۔ یہ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال ہے، ہم دوسروں کا کیا رونا روئیں؟ آج ہمارے گھروں کی عورتیں، یہ جو طلاق کا مسئلہ ہوا، آپ دیکھیں ٹی وی کھول کے نیوز چینلوں پر، یہ عورتیں جن کو اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں، قرآن کے بارے میں کچھ پتا نہیں، شریعت کے بارے میں کچھ پتا نہیں، یہ طلاق پر بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہی، اسلام کو گالیاں دے رہی۔ اے کاش ایسی عورتیں ہمارے سماج میں پیدا ہوتی جو اما عائشہ کی جیسی ہوتی، حضرت فاطمہ کے جیسی ہوتی، حضرت خدیجہ کے جیسی ہوتی۔ ابھی تیلگو میں تقریر ہو رہی تھی، مجھے تیلگو تو آتی نہیں، لیکن بہت ساری باتیں ہمارے مولانا شریف صاحب کہہ رہے تھے تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کیا بول رہے ہیں۔ ایک بیوی کا کردار آپ دیکھیے، جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، اے خدیجہ زملونی زملونی، مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی آتی ہیں، چادر اڑا دیتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ کہا کہ خدیجہ آج جب میں غار حرا میں گیا، اللہ تعالیٰ نے
اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا اور میرے اوپر قرآن نازل کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا ہے، میرے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں اپنے اندر یہ ذمہ داری اٹھانے کی طاقت محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت کا کردار دیکھو، امام الانبیاء کی بیوی بھی ہو تو ایسی بیوی۔ حضرت خدیجہ کہتی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، انک لتصل الرحیم، آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں، یتیموں کے مل جائیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے، غریبوں کا ساتھ دیتے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، وتقسم المعدوم وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بیکاروں کو کام دلاتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور یہ ذمہ داری پوری بھی کروائے گا۔ ایسی عورتیں کہاں ہیں جو دین کے کام میں شوہر کا سپورٹ کریں؟ نعرے لگا لینے کا، جھنڈیاں لگا لینے کا، جلوس نکال لینے کا نام محبت رسول نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی سیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو، نبی کا کردار بھی اپنے اندر پیدا کرو، اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرو جیسے نبی نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، 10:21 ہو رہا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے میں بات ختم کروں گا۔ ہمارے بارے میں ہمارے بھائیوں کے دل و دماغ میں بڑی غلط فہمی ہے، یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ ہم اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ تو گواہ ہے، ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم نبی اکرم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، مگر ہاں ہمارا ایک ہی کہنا ہے جو قرآن کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگو اگر تم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ کا ولی ہر وہ آدمی بن سکتا ہے جو نبی کا متبع سنت بن جائے، جو نبی کا پیروکار بن جائے۔ اور اللہ کی قسم ہے، کوئی ہوا میں اڑتا رہے، کوئی آگ پر چلتا رہے، کوئی کرشمے دکھاتا رہے، اگر اس کی زندگی نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اگر اتباع رسول سے دور ہے، وہ طریقہ رسول سے دور ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ منہج ہمیں قرآن نے دیا ہے میرے بھائیوں، یہی پیغام میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ ہم سب اپنے ایمان کو ٹٹولیں اور سوچیں اور غور کریں۔ اللہ نے ایسا عظیم رسول ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اس نبی کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے، اس نبی کی سیرت کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم نماز میں تو نبی کا طریقہ اپناتے ہیں؟ کیا کاروبار میں بھی ہم نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ کیا نکاح میں بھی نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے پوری تقریر تیلگو میں سنی اخلاق پر، کیا ہمارا اخلاق بھی نبی کے جیسا ہے؟ ارے میرے نبی کا اخلاق تو یہ ہے کہ گالی دینے والا گالی دیتا ہے، مگر میرے نبی نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا ہے۔ یہودی آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، اے محمد نعوذ باللہ تمہارے اوپر اللہ کی موت آ جائے، تمہاری موت ہو جائے، لیکن میرے نبی ان یہودیوں کی گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں دیتے ہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں وعلیکم، تم پر بھی ہو جائے، جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو جائے۔ میرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے مگر بددعا نہیں، میرے نبی کے دانت توڑے گئے غزوہ احد میں، میرے نبی کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، مگر اللہ میرے نبی نے اپنی قوم کے لیے بددعا نہیں کی۔ ہندوستان کے حالات خراب ضرور ہیں میرے بھائیوں، مگر ہم اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ابھی بھی اس ملک کے اندر محبتیں زندہ ہیں، ابھی بھی اس ملک کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے اخلاق اور اپنے اسلام کے ذریعے اس دین کو ہم اپنے دشمنوں کے دل تک بھی پہنچائیں۔ ہم جذباتی باتیں نہ کریں۔ آج ہمارا نوجوان واٹس ایپ یوز کرتا ہے، فیس بک یوز کرتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے جمعیت کے ذمہ دار بیٹھے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں، اس ماحول میں جذباتی باتیں نہ کرو،
جذبات کے نام پہ آپ کو بہت گمراہ کیا جائے گا، بڑی بڑی باتیں کی جائیں گی. آپ کے موبائل پر کوئی ایسا میسج آتا ہے جو اس ملک کے قانون کے خلاف ہے، جو اس ملک کے آئین کے خلاف ہے، آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کریں. اللہ کی قسم ہمارے بہت سارے نوجوان بمبئی کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے وہ IS کے چنگل میں پھنسے. اسلام کے نام پر ان کے سامنے باتیں ایسی چکنی چپڑی باتیں پیش کی گئی، آج وہ پورا خاندان ان کا جیل کے اندر ہے، پوری جماعت وہاں خطرے میں ہے. ایسی کئی مثالیں پورے انڈیا کے اندر موجود ہیں. میرے بھائیوں، انٹرنیٹ پر اسلام کے ذریعے اسلام کے نام پہ کہی جانے والی ہر بات اسلام نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ تقریر کرنے والا ہر مقرر آتھینٹک نہیں ہے. آپ علماء سے رابطے میں رہیں، آپ ان علماء سے کانٹیکٹ میں رہیں جو کتاب و سنت کے عالم ہیں، جو کتاب و سنت کے جانکار ہیں، اور ان سے مشورہ کیے بغیر آپ کوئی قدم نہ اٹھائیں. یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اپنے ان تمام نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج کی ڈیٹ میں بہت سارے دنگے فساد، بہت سارا بگاڑ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. کئی شہروں میں غلط میسج پھیلا کے دنگا کرا دیا گیا. آپ کے پاس بھی میسج آئے گا فلاں جگہ مسجد کو جلا دیا گیا. آپ پہلے پتا کیجئے کہ جہاں کا واقعہ بتایا جا رہا ہے. ابھی ایک تصویر آئی تھی واٹس ایپ کے اوپر کہ الہ آباد کے اندر مسجد جلا دی گئی، جبکہ الہ آباد میں ایسا کچھ نہیں ہوا. کسی زمانے کی فوٹو ڈال کے اس کے نیچے کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے. آج تو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے کسی بھی انسان کے شکل کو بدلا جا سکتا ہے، کپڑے کو بدلا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے ہمیں ذمہ دار بننے کی تعلیم دی ہے. قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں وجے واڑا کی جمعیت کا، اپنے نوجوان بھائیوں کا، کہ انہوں نے مجھے آپ کے بیچ میں آنے کا موقع دیا اور ایک بہت ہی اہم عنوان پر جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اپنے نبی کی سیرت پر میں بولتا جاؤں، آپ سنتے جائیں. نہ مواد ختم ہونے والا ہے، نہ آپ کا شوق ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ، ہمارے وہ بھائی جو ہم سے بدزن ہیں، بدگمان ہیں، ہم انہیں بھی اپنا بھائی کہتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے اسٹیج سے کبھی آپ نہیں سنیں گے فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، اس سے مصافحہ نہ کرو، اس سے سلام نہ کرو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ محبت سکھائی ہے، محبت سے بلایا ہے، آج بھی محبت سے بلا رہے ہیں. ضرور ہمارے اور آپ کے بیچ میں فرق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، آؤ اسے مل بیٹھ کے ہم سلجھائیں گے. لیکن یہ بڑا نازک ٹائم ہے امت کے لیے. اب یہ بٹوارے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اب یہ لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ متحد ہونے کا ٹائم ہے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو روتے کیوں ہو. آج ہم رو رہے ہیں، کلپ رہے ہیں اس لیے کہ منتشر ہیں. آؤ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ پورے دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو، میں تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نبی سے، نبی کے اہل بیت سے، نبی کے صحابہ سے، تمام ائمہ کرام سے، تمام بزرگان دین سے اور تمام اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں ان تمام لوگوں سے ویسی محبت کرنے کی توفیق دے جیسی محبت قرآن و حدیث میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ ہمیں غلو سے بچائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے. اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اس مجلس میں موجود ہیں، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سب کی مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے. رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. محترم سامعین، 2-3 منٹ تھوڑی سی قربانی دے دیں. ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ جو شیخ